تو اچھا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں. اچھا اس میں ایک حصہ مسلمانوں کا وہ ہوگا جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں، اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دوسرا حصہ یعنی 3 میں سے دوسرا حصہ وہ ہوگا جو لڑائیوں میں شہید ہو جائیں گے. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے. اللہ. اس کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ قتل عام ہوگا اور اتنی زیادہ شہادتیں ہوں گی کہ بعض روایتوں میں اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے، 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک بچے گا. یعنی اس کا مطلب اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شہادتیں ہوں گی. اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے. ایک حصہ جو بچے گا ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ان کو کوئی چیز، کوئی فتنہ ان کے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گا، وہ بہترین مومن ہوں گے. اچھا جو قسطنطنیہ کی فتح ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کی قوت سے اس کی دیوار گر جائے گی. یعنی ان کو لڑائی نہیں لڑنی پڑے گی. اچھا. یعنی وہ اس طرح کے مومن ہوں گے بالکل ٹھیک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہ اپنی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے یا اللہ اکبر کہتے ہوئے جب وہ قریب پہنچیں گے تو دیوار گر جائے گی اور وہ فتح ہو جائے گا بغیر کسی لڑائی کے. وہاں جب وہ فتح ہوگا تو ان کو اطلاع ملے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے. اچھا. اور پھر یہ دوڑیں گے پیچھے کو جو کہ دجال کا ظہور ہو گیا. اچھا یہ جو یہ تفصیل ہے تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی اسی ترتیب کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو بیت المقدس کی آبادی ہے وہ مدینہ کی بربادی ہوگی، اور مدینہ کی بربادی جو ہے وہ خروج الملحمہ وہ جنگوں کا آغاز ہو جائے گا، اور جب جنگوں کا آغاز ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں فتح قسطنطنیہ ہوگی، اور فتح قسطنطنیہ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے دجال کا ظہور ہوگا. تو یہ جو تفصیل ہے، یہ ترتیب ہے، لگتا ہے کہ ترتیب یہی ہوگی، اس لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یقیناً یہی ترتیب ہوگی.